ونستغفره فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حضرات، تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اسی اللہ کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار، بے کسوں کا سہارا، بیماروں کو شفا دینے والا. اس اللہ کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. اس اللہ کی مرضی کے بغیر اس دنیا میں کچھ ہو نہیں سکتا. لاکھوں کروڑوں درود نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کی محنتوں کے نتیجے آج ہم سب لوگ اسلام کے سائے میں اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں. ایسے نبی پر لاکھوں کروڑوں درود نازل ہو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم حضرات، آج کے اس خطبے میں جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کی حکمتیں کیا ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی تھی اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، کیا وجوہات ہے جو اللہ کے نبی نے نکاح کیے تھے. انہی باتوں کو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ دیکھیے جن دنوں سے ہم گزر رہے ہیں ان دنوں میں خصوصاً سوشل میڈیا پر دشمن رسول، دشمنان اسلام، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کے نبی کے پاک دامنی، آپ کے اعلیٰ اخلاق، آپ کے اعلیٰ کردار کو داغدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور نعوذ باللہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ شہوت پرستی کی بنا پر اللہ کے نبی نے کم سن لڑکی سے نکاح کیا. نعوذ باللہ اس طرح الزامات لگا رہے ہیں. یہ بات پھیلتے جا رہی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے. تو یہ دشمن رسول اللہ کے نبی کی شان میں جو گستاخی کر رہے ہیں یہ نئی بات نہیں. اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی یہ لوگ دشمن رسول موجود تھے، اور اللہ رب العالمین، اللہ کا وعدہ ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. اللہ فرماتا ہے اے اللہ کے نبی، جو یہ لوگ مسخرہ بن کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں آپ کا، ہم آپ کی طرف سے کافی ہو جائیں گے. یہ اللہ وعدہ کر چکا ہے اور اللہ اپنا وعدہ نبھا رہا ہے. تاریخ میں بھی دیکھیے کئی لوگوں نے اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا. اللہ نے ان کا انجام کیسے کیا؟ ابو جہل کیا کیا اس نے ایک مرتبہ کہا کہ آپ کے ہاتھ کیا ہے خاک آلود ہو جائیں، ٹوٹ جائیں. تو اس وقت اللہ رب العالمین کی رحمت کو جوش آیا، سورہ لہب نازل کر دیا اور کہا تبت یدا ابی لہب وتب. اے ابو لہب، نبی کے نہیں بلکہ تیرے ہاتھ کیا ہے دونوں ٹوٹ جائیں. اور نتیجہ کیا ہوا؟
جس نے ابو لہب نے جو اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی اس کا اتنا برا انجام ہوا، تاریخ گواہ ہے۔ اس کے جسم میں پھونسی ہوئی، پھونسی کیا ہے پھوڑے کی شکل اختیار کی، پھوڑا کیا ہے بڑھتا گیا، جسم میں کیا ہے جسم سڑتا گیا، زخم بڑھتا گیا، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سڑ کر کیا ہے مر گیا۔ اس کے جسم سے بدبو آتی تھی، گندی بدبو، اتنا برا انجام ہوا۔ خود کی بیوی نے اس کو دھٹکار دیا، اتنی غلیظ بیماری، اتنی گندی بدبو اس کے جسم سے آتی تھی کہ جب وہ مر گیا تو اس کی اولاد نے اس کے مردے کو یعنی اس کی میت کو ہاتھ نہیں لگایا، بلکہ لکڑیوں کے سہارے اس کو زمین میں ڈھکیل کر دفن کر دیا گیا۔ تو اللہ اپنا وعدہ کر رہا ہے، پورا وعدہ کیا ہے پورا نبھا رہا ہے۔ اس دور میں بھی اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی ہوئی تو اللہ کے نبی نے اللہ کے نبی کے دشمنوں کو چھوڑا نہیں، اور اللہ آج بھی جو لوگ یہ کر رہے ہیں اللہ کا وعدہ ہے اللہ انہیں سبق سکھائے گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ایسے حالات میں امت کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسے دور میں ہمیں چاہیے کہ نبی کا دفاع کریں، نبی کی طرف سے دفاع کریں۔ دیکھیے امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو یہ اختیار تھا کہ اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی ہوتی تو اللہ کے نبی کی یہ مرضی تھی کہ معاف کر دیں دشمنوں کو یا پھر سزا دیں، یہ اللہ کے نبی کے لیے اختیار تھا۔ لیکن نبی کی امت کے لیے لازم ہے کہ وہ نبی کی طرف سے دفاع کرے۔ اسی طرح دیکھیے ایک مرتبہ ہارون رشید امام مالک رحمہ اللہ سے سوال کر بیٹھے، پوچھنے لگے اگر اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی ہو تو کیا کرے امت کے لوگ؟ تو اس وقت امام مالک رحمہ اللہ نے کہا امت پر یہ لازم ہے کہ نبی کی طرف سے دفاع کرے۔ پھر پوچھا گیا امام مالک سے کہ اگر امت کے لوگ خاموش رہتے ہیں، ان کے دور میں نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے اور امت کے لوگ خاموش ہیں، تو ایسی امتیوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا کریں ایسے امت کے لوگ؟ تو اس وقت انہوں نے تاریخی جملہ کہا، امام مالک رحمہ اللہ نے کہا ایسی امت کو جینے کا حق نہیں جو اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرے ان کے دور میں اور وہ خاموش رہتے ہیں، تو یہ امت کو جینے کا حق نہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات انہوں نے کہی امام مالک رحمہ اللہ نے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے طور پر اپنی طاقت کے مطابق اللہ کے نبی کی طرف سے کیا ہے دفاع کریں، اللہ کے نبی کی طرف سے کیا ہے ہم دفاع کریں۔ جو لوگ یہ پھیلا رہے ہیں ان کے سامنے صحیح تعلیمات کو رکھیں۔ دیکھیے تاریخ میں اس طرح کئی لوگوں نے کیا لیکن اللہ نے ان کا برا انجام کیا۔ اور دیکھیے جو لوگ یہ موضوع کو منتخب کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اگر کوئی غیر مذہب والا اگر ہم سے سوال کر بیٹھے تو ہم اس کو جواب دے سکیں، کیونکہ دیکھیے یہ بات کیا ہے خوب پھیل گئی ہے دنیا بھر میں، اور یہ دشمن رسول یہ باتیں پھیلاتے جا رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے۔ نعوذ باللہ، اللہ کے نبی نے شہوت کی بنا پر نکاح کیے تھے، تو ہم اس کو کیسے جواب دیں گے؟ جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، جس بستی میں ہم رہتے ہیں، جس شہر میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، یہاں پر غیر مسلمین ہیں، ہمارا آمنا سامنا غیر مسلمین سے ہوتا ہے، خصوصاً ہمارے نوجوان نسل، کالجوں میں پڑھنے والے بچے، ہمارے اسکول میں پڑھنے والے بچے اور بچیاں، اگر ان سے کوئی غیر مسلم پوچھے جس کو تم اپنا رہبر مانتے ہو، جس کو تم اپنا رہزن مانتے ہو، جس کو تم اپنا امام مانتے ہو، جس کے طریقے کو تم آئیڈیل مانتے ہو، ان کے طریقے پر چلتے ہو، نعوذ باللہ اگر وہ سامنے والا غیر مذہب والا یہ الزام لگائے اور لگا کر سوال کر بیٹھے کہ اللہ کے نبی نے جو نکاح کیے تھے اس کے پیچھے ریزن کیا ہے بتاؤ، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ اگر کوئی غیر مسلم ہم سے پوچھ بیٹھے، غیر مذہب والا ہم سے سوال کر بیٹھے اور یہ الزام لگائے نبی پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہوت پرستی کی بنا پر کم سے لڑکی سے نکاح کیا تھا، تو ہم اس کا ڈیفنس کیسے کریں گے؟ ہم اس کا جواب کیسے دیں گے؟ یہ اہم سوال ہے میرے بھائی اور دوستو۔ کئی لوگ جواب نہیں معلوم، علم نہیں ہے، جواب نہیں دے سکتے، اور کئی لوگ ان کی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں اور وہ خود کیا ہے گمراہیوں میں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیے اگر کوئی یہ سوال کر بیٹھے تو ہمیں انہیں پہلا جواب یہ دینا ہے کہ جو کچھ دشمن رسول یہ الزام لگا رہے ہیں یا آئندہ لگائیں گے، ان تمام لوگوں کا ایک ہی جواب ہے۔ اگر وہ لوگ مائی
کیا ہے مائی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے نکاح پر غور کر لیں تو ان کا یہ الزام لگانا، ان کا اعتراض کرنا ختم ہو جائے گا۔ اگر یہ انصاف کی نگاہ سے، انصاف سے اگر وہ صرف پہلے نکاح پر غور کر لیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی نے جو پہلا نکاح کیا مائی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، اس وقت یہ کون تھی؟ یہ بیوہ خاتون تھی۔ اللہ کے نبی نے اپنا پہلے نکاح کے لیے جس عورت کو منتخب کیا وہ بیوہ خاتون تھی۔ بھلا بتاؤ وہ نبی کیسے شہوت پرست ہو سکتا ہے جو اپنے پہلے نکاح کے لیے ایک بیوہ خاتون کا انتخاب کرے؟ اور دوسری بات، عمر میں بھی کافی فرق تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال، اور مائی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال کی تھی۔ عمر میں بھی کافی فرق تھا۔ وہ نبی کیسے شہوت پرست ہو سکتا ہے جو نکاح کے لیے اپنے سے 15 سال زیادہ عمر والی عورت سے نکاح کرے؟ اور تیسری بات، اصل جواب یہی ہے کہ جب تک مائی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات نہیں ہوئی اس وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ چوتھی بات، جب مائی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال کی تھی۔ جب مائی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 ایئرز کی تھی۔ تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ نکلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری جوانی ایک بیوہ عورت کے ساتھ گزار دی۔ بھلا یہ کتنا بڑا انصاف کا یہ لوگ خون کر رہے ہیں۔ غور کرو وہ نبی کیسے شہوت پرست ہو سکتا ہے جس نے اپنی جوانی پوری ایک بیوہ عورت کے ساتھ، ایک بیوہ بیوی کے ساتھ گزار دی۔ یہ آج لوگ الزام لگا کر انصاف کا کتنا بڑا خون آج لوگ کر رہے ہیں۔ یہ پہلا جواب ہے۔ اب دیکھیے سوال کرنے والا یہ جواب دینے کے بعد اور سوال یہ کر سکتا ہے کہ 53 سال کی عمر میں اللہ کے نبی نے بخیہ نکاح کیوں کیے؟ مائی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد جو بخیہ نکاح جو اللہ کے نبی نے کیے وہ نکاح کیوں کیے؟ اگر یہ سوال کر بیٹھے کوئی تو اس کو کیا جواب دیں گے؟ حضرات، ان نکاحوں کے پیچھے بڑے پاکیزہ مقاصد تھے، بڑے اعلیٰ مقاصد تھے جس کے بنا پر اللہ کے نبی نے 53 سال کی عمر کے بعد بخیہ نکاح کیے۔ اس کے پیچھے جو نکاح ہوئے تھے اس کے پیچھے جو مقاصد تھے، جو ریزن تھا، سب سے پہلا ریزن جو اللہ کے نبی نے نکاح یا مائی خدیجہ کی وفات کے بعد 53 سال کی عمر میں جو بخیہ نکاح کیے اپنی حیات میں، اس کے پیچھے ریزن، نکاحوں کے پیچھے پہلا مقصد یہی تھا، پہلا ریزن یہی تھا کہ کچھ امہات المومنین ایسی تھی جنہوں نے اسلام لایا۔ اسلام لانے کے بعد انہوں نے اللہ کے لیے قربانی دی، قربانی دینے کے بعد ان کے شوہروں کا انتقال ہو گیا یا کچھ لوگوں نے طلاق دے دیا۔ اب ان عورتوں کو سہارا کون دے؟ اسلام کے لیے انہوں نے اتنی بڑی قربانیاں دی، ان کے گودوں میں ننھے بچے ہیں، ان کا سہارا کون بنے، ان کی پرورش کون کرے؟ اللہ کے نبی نے ان کی قربانیوں کو دیکھ کر بعض امہات المومنین سے نکاح کیا۔ آئیے 2 مثالیں دے کر میں اس کو سمجھاتا ہوں۔ حبیبہ رضی اللہ عنہا، حبیبہ رضی اللہ عنہا یہ عبید اللہ بن جحش کی بیوی ہے۔ یہ مکے میں رہتے تھے، مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد جب ان پر ظلم ہو رہا تھا، قبیلے کے لوگ ان کو ستا رہے تھے مسلمان ہونے کی بنا پر، تو یہ مکہ کی سرزمین چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں، حبشہ کی طرف جاتے ہیں اپنے شوہر کے ساتھ۔ عبید اللہ بن جحش کے ساتھ یہ حبشہ کی طرف نکلتی ہے۔ یہ دیکھیے، غور کیجئے، شوہر عورت کی طاقت ہوتا ہے، شوہر عورت کی ہمت، عورت کا حوصلہ ہوتا ہے۔ شوہر کے ساتھ حبشہ کی طرف آتی ہے لیکن شوہر دغا دے جاتا ہے، شوہر دھوکہ دے جاتا ہے۔ آتی ہے، ایک اجنبی ملک ہے، اجنبی شہر ہے، ان کا کوئی رشتہ دار نہیں، رشتہ داری کو چھوڑ کر، قبیلے کو چھوڑ کر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ مکہ کی سرزمین سے حبشہ کی طرف آتی ہے۔ شوہر مرتد ہو جاتا ہے، شوہر مرتد ہو جاتا ہے، اور جس وقت وہ مرتد ہو رہے تھے رات میں بیوی نے خواب دیکھا، شوہر
ڈراؤنی شکل میں آئے، صبح میں کہا تم اللہ کے لیے مرتد نہ ہونا، رات میں میں نے تمہارے حوالے سے یہ خواب دیکھا ہے، لیکن شوہر مانا نہیں، مرتد ہو گیا۔ بھائیو غور کرو، ذرا سوچو، عورت نازک ہوتی ہے، عورت نازک ہوتی ہے، اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک اجنبی ملک میں آتی ہے، شوہر کے ساتھ ان کے پورے قبیلے کو چھوڑ کر، رشتہ داریوں کی قربانی کو دیکھ کیا ہے قربان کر کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک ملک سے دوسرا ملک کا سفر کرتی ہے، اور یہاں پر شوہر دغا دے جاتا ہے۔ اب اجنبی ملک ہے، اجنبی شہر ہے، اب اس عورت کو سہارا کون دے؟ اس کے گود میں ننھے بچے ہیں، ان بچوں کا سہارا کون بنے؟ اللہ کے نبی نے اتنی بڑی ان کی قربانی دیکھی، اور دیکھ کر ان کی قربانی کو دیکھ کر دنیا کے لیے، دنیا میں صلح کے طور پر ان سے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا، تاکہ ان کو کیا ہے، ان کو ایک صلح ملے اور ان کو سہارا ملے، ان کے بچوں کو سہارا ملے، اس لیے اللہ کے نبی نے نکاح کیا۔ اس کی دوسری مثال ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے۔ یہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی۔ جب یہ مدینہ آ رہے تھے، سسرالی لوگ آ گئے، کہنے لگے اے ابو سلمہ تم جا سکتے ہو، ہماری بچی کو لے کر نہیں جانا، یہ ہماری بچی ہے۔ وہ چلے گئے۔ اب یہ مومنہ ہے، مسلمان ہے، بچوں کے ساتھ رہ رہی ہے، شوہر کی جدائی ان کے بارے میں آتا ہے، شوہر کو یاد کر کے وہ رویا کرتی تھی، بڑی محبت کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اپنے ہی قبیلے کے لوگوں کو ترس آیا، ان کے رونے کو دیکھ کر ہجرت کرنے کی اجازت دے دی، جاؤ تمہارے شوہر کے پاس۔ وہ چلے گئی۔ ایک زخم لگا تھا، ایک زخم لگا تھا ام سلمہ رضی اللہ عنہا پر، لیکن وہ زخم سوکھ گیا۔ مدینے کی طرف چلی گئی، خوشی کے ساتھ شوہر کے ساتھ بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، لیکن اللہ کا قانون کچھ اور تھا، ان کا انتقال ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد انتقال ہو گیا، اور انتقال ہونے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک پیاری دعا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سیکھ کر آئے، بیوی کو بھی سکھایا اور کہا پیارے نبی سے بڑی پیاری دعا سیکھ کر آیا ہوں، یاد کر لینا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ بیوی کو یہ دعا سکھاتے ہیں، بیوی دعا سیکھتی ہے۔ دیکھیے صحابہ اپنے بیوی کے تعلقات کیسے پاکیزہ تعلقات ان کے تھے، کیا آج ہم اپنے بیویوں کو یہ تعلیمات دے رہے ہیں، یہ تعلیمات سکھا رہے ہیں؟ اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، دعا سکھائے۔ کچھ دنوں کے بعد انتقال ہو گیا، اب شوہر کی یاد دلائی ہوئی، وہ پیارے نبی کی پیاری دعا یاد آتی اور وصیت کے مطابق دعا پڑھتے جاتی تھی، کہتے جاتی تھی اللہ کے سامنے اللہم اجرنی، اے اللہ مجھے تو اجر دے، فی مصیبتی، اس مصیبت پر، جو مصیبت میری زندگی میں آ گئی ہے، میرے شوہر مجھ سے جدا ہو چکے، تمام لوگوں کو ٹھکرا کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس سرزمین کا میں نے انتخاب کیا، ہجرت کیا، آج میں کیا ہے میرے شوہر کی وفات ہو گئی، میرے شوہر کی جدائی پر میں کیا ہے اس مصیبت میں ہوں، اے اللہ اس مصیبت کو جھیلنے کی بنا پر تو مجھے اجر دے، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اے اللہ مجھے بہترین جانشین عطا کر، اس سے بہترین شوہر عطا کر۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ میں یہ دعا پڑھتے رہا کرتی تھی، سوچا کرتی تھی کہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے بھی کوئی بہتر شوہر مجھے مل سکتا ہے، یعنی اتنے پیارے شوہر وہ تھے۔ یہ دعا پڑھتی تھی، اور پھر ہوا یہ کہ عدت ختم ہونے کے بعد پیارے نبی نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو دیکھیے حضرات، یہ انہوں نے قربانی دی تھی، اپنا قبیلہ کنبہ تمام لوگوں کو ٹھکرا کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے مدینے کی طرف ہجرت کیا تھا۔ شوہر کا انتقال ہوا، اب ان کو سہارا دینے والا کوئی نہیں، ان کے بچوں کو سہارا دینے والا کوئی نہیں تھا، جس کی بنا پر اللہ کے نبی نے ان سے نکاح کیا۔ اور دیکھیے اس حدیث سے دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے، اللہ رب العالمین بسا اوقات انسان کی زندگی میں مصیبتیں اس لیے لاتا ہے تاکہ اللہ رب العالمین مصیبتوں کے ذریعے کچھ بہترین چیز دینا پڑے، اللہ چاہتا ہے۔ دیکھیے ابو سلمہ، ان کے شوہر کی وفات ہو گئی، مصیبت آ گئی، لیکن اللہ رب العالمین نے اس سے بہترین شوہر انہیں عطا کیا۔ تو پتہ چلا اس حدیث سے مصیبتیں آنے سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ بسا اوقات اللہ ان مصیبتوں کے پیچھے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے، مصیبتوں کے پیچھے اللہ کچھ دینا چاہتا ہے ہمیں۔
تو دیکھیے پہلا ریزن یہ تھا اللہ کے نبی نے جو نکاح کیے اس کے پیچھے ایک ریزن یہ تھا کہ کچھ امہات المومنین ایسی ہیں جنہوں نے قربانیاں دی، قربانیاں دینے کے بعد وہ تنہا ہو گئی تھی، ان کو سہارا دینے کے لیے اللہ کے نبی نے نکاح کیا۔ یہ پہلا ریزن ہے۔ پھر دوسرا ریزن جو اللہ کے نبی نے جو نکاح کیا اس کے پیچھے دوسرا ریزن یہ ہے کہ دشمن کی دشمنی کو کمزور کرنا مقصد تھا، دشمن کی دشمنی کمزور کرنا مقصد تھا، اس لیے اللہ کے نبی نے بعض نکاح کیے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بڑے بڑے کیا ہے دشمن ہیں، آپ دیکھیے امہات المومنین میں سے 3 امہات المومنین ایسی ہیں جو اللہ کے نبی کے بڑے دشمنوں کی بیٹی ہے۔ اس میں سے ایک ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، یہ کیا ہے؟ دیکھیے یہ ابو سفیان، یہ ان کی بیٹی تھی، یہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے لیکن بعد میں یہ اسلام لائے۔ پھر دوسری دیکھیے، اور اسی طرح دوسری بیوی جو صفیہ رضی اللہ عنہا ہے، صفیہ رضی اللہ عنہا یہ حیی بن اخطب کی بیٹی، یہ بھی اللہ کے نبی کا بڑا جانی دشمن تھا۔ اسی طرح تیسری امہات المومنین جویریہ رضی اللہ عنہا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن، حارث کی یہ بیٹی تھی۔ تو دیکھیے عرب کا یہ دستور تھا، عرب کے لوگ اپنے داماد کے خلاف کھلا سازشیں نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی دشمن ہیں لیکن بیٹیاں ان کے نکاح میں ہیں، نکاح ہونے کے بعد بیٹیوں کا ان کو شرم آتی تھی کہ نبی کے خلاف کچھ سازش کریں، تو اللہ کے نبی نے کیا ہے ان کی دشمنی کو کمزور کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے یہ نکاح کیے۔ اور دیکھیے احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ دشمن رسول ہونے کے باوجود اللہ کے نبی کے گھر آنے پر مجبور ہوا کرتے تھے، جیسا کہ ابو سفیان، ان کے بارے میں دیکھیے جب یہ آتے ہیں مکہ کی سرزمین سے مدینہ آتے ہیں بیٹی سے ملنے کے لیے، بیٹی کی محبت میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا اور ملنے کے لیے جاتے ہیں، ملنے کے لیے جاتے ہیں، بیٹھنے جاتے ہیں، لیکن فوراً بستر ہٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کا بستر بیٹی ہٹا دیتی ہے، تعجب ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں بیٹی کے رویے کو دیکھ کر۔ بیٹی کی محبت میں یہاں پر آیا لیکن بیٹی کی محبت، بیٹی کا رویہ کچھ اور ہے، پریشان ہو گئے اور کہا، باپ نے کہا بیٹی یہ بستر میرے لائق نہیں یا میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں، تو کہنے لگی بیٹی آپ میرے باپ ہے صحیح، آپ میرے والد ہے صحیح، دشمن رسول ہوتے ہوئے اللہ کے رسول کے بستر پر بیٹھنے کا حق آپ نہیں رکھ سکتے۔ یہ جواب سن کر تعجب ہو گیا، کہنے لگے بیٹی تم شادی ہونے کے بعد بڑی بدل گئی ہو، یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ تو دیکھیے بعض لوگ دشمن رسول ہونے کے باوجود ان کی بیٹیاں اللہ کے نبی کے نکاح میں آنے کے بعد وہ اللہ کے نبی کے گھر آنے پر مجبور ہوا کرتے تھے۔ تو دوسرا ریزن جو نکاح ہوئے اللہ کے نبی کے، اس کے پیچھے دوسرا ریزن یہ ہے دشمن کی دشمنی کو کمزور کرنا مقصد تھا۔ اسی طرح تیسرا ریزن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین سے جو نکاح کیے اس کے پیچھے تیسرا ریزن یہ تھا دعوت و تبلیغ کا کام پوشیدہ تھا، دعوت و تبلیغ کا کام پوشیدہ تھا۔ اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے، سوچ رہے تھے اگر ایک عورت سے میں نکاح کر لوں تو اس کے دعوت و تبلیغ کے نتیجے اس سے متاثر ہو کر پورا قبیلہ اسلام لا سکتا ہے۔ یہ دیکھ کر یہ سوچ کر اللہ کے نبی نے بعض نکاح کیے۔ اس کی ایک مثال جویریہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہے، بڑا بابرکت نکاح تھا۔ وہ نکاح اس پس منظر میں ہوا، قبیلے بنو مستلق اور مسلمانوں کے درمیان جنگ ہوئی، مسلمان جیت گئے، قبیلے بنو مستلق کے لوگ قیدی بنائے گئے، ان قیدیوں میں جویریہ رضی اللہ عنہا بھی تھی، اور ان قیدیوں کو اللہ کے نبی نے صحابہ میں تقسیم کر دیا، صحابہ میں بانٹ دیا۔ جب صحابہ میں بانٹ دیا گیا تو جویریہ رضی اللہ عنہا ایک صحابی کے حصے میں آئی، یہ ایک شہزادی تھی، ایک راجہ کی بیٹی تھی۔ غور کرو، جس کا باپ راجہ ہو، جس کا باپ بادشاہ ہو، اس بیٹی کا عمل، اس بیٹی کا زندگی گزارنے کا طرز عمل کیسا رہا ہوگا، اس کا لائف سٹائل کیسا رہا ہوگا۔ جس کا باپ وقت کا بادشاہ ہو کیسی اس کی عالیشان زندگی رہی ہوگی، لیکن وہ بیٹی کیا ہے غلامی میں اپنی زندگی کو پاتی ہے، مایوس ہو جاتی ہے، کہنے لگتی ہے میں شہزادی کی بیٹی ہوں، یہ غلامی کی زندگی مجھے بے چین کر رہی ہے۔ لہٰذا صحابی رسول سے مکاتبہ کرتی ہے، کمپرومائز کرتی ہے، میں آپ کو کچھ پیسے دے دوں گی، آپ مجھے آزاد کر دینا۔ تو صحابی رسول مان جاتے ہیں، اور اب ان کے پاس پیسے نہیں، غلام بن کر آئی ہے، یہ قیدی ہے، اب ان کے پاس کوئی کیا ہے پیسہ نہیں۔ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کرتی ہے، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے،
کہنے لگتی ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم ہے میں ایک شہزادی ہوں، میرا باپ راجہ ہے، میں راجہ کی بیٹی ہوں، میرا لائف سٹائل، میری زندگی گزارنے کا طریقہ اعلیٰ طریقہ تھا، رائل طریقے سے میں زندگی کو گزار رہی تھی، لیکن میں اپنی زندگی میں اب میری زندگی کا موڑ بدل چکا ہے، میں اپنے آپ کو غلامی میں پا رہی ہوں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بڑا احسان ہوگا، آپ کا بڑا احسان ہوگا، آپ مجھے کچھ پیسے دے دیجئے، میں وہ پیسے لے کر آزاد ہو جاؤں گی، یہ غلامی کی زندگی مجھ سے جی نہیں جا رہی ہے، گھٹ گھٹ کر میں جی رہی ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا دیکھو جبیریہ تم چاہتی ہو تو میں تمہیں کچھ پیسے دے دوں گا، جو رقم بات کر کے آئی ہو وہ رقم دے دوں گا، تم وہ رقم دے کر آزاد ہو جانا، لیکن دوسرا آپشن میں تمہارے سامنے یہ رکھتا ہوں، میں خود تمہیں آزاد کرتا ہوں اور تمہیں امہات المؤمنین بننے کا موقع دیتا ہوں۔ تو جبیریہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے اے اللہ کے نبی مجھے دوسرا آپشن پسند ہے، میں آپ کے نکاح میں آنا چاہتی ہوں۔ اس پس منظر میں یہ مبارک نکاح ہو جاتا ہے، جیسے نکاح ہوتا ہے مدینے کی گلیوں میں یہ آواز، یہ خبر پھیل جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ جبیریہ رضی اللہ عنہ یہ اب قیدی نہیں رہی، یہ اب قیامت تک آنے والی نسلوں کی ماں بن گئی ہے، یہ امہات المؤمنین بن گئی ہے۔ لہٰذا یہ خبر مدینے کی پوری گلیوں میں پھیل چکی۔ جیسا کہ میں نے کہا قبیلے بنو مستلق کے لوگ قیدی بنائے گئے تھے، جب صحابہ کے درمیان یہ قیدی بن کر رہ رہے تھے تو صحابہ کو جب معلوم ہوا کہ اب گویا کہ یہ نبی کے قبیلے کے سسرالی لوگ ہیں، لہٰذا ہم اللہ کے نبی کے قبیلے کے سسرالی لوگوں کو ہم اپنا غلام بنا کر نہیں رکھ سکتے، لہٰذا ہم اپنے تمام غلاموں کو آزاد کر دیتے ہیں کیونکہ یہ اب ہمارے نبی کے سسرالی قبیلے کے لوگ ہیں۔ یہ کہہ کر تمام صحابہ نے اپنے غلاموں کو آزاد کر دیا اور نتیجہ یہ ہوا یہ نہ صرف انسانوں کی غلامی سے آزاد ہوئے بلکہ غیر اللہ کی غلامی سے یہ لوگ آزاد ہو گئے، اور نتیجہ یہ ہوا دعوت و تبلیغ کے کام سے نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کے اخلاق سے متاثر ہو کر، صحابہ کے اخلاق سے متاثر ہو کر یہ پورے کا پورا قبیلہ اسلام کہلا لیا۔ اللہ اکبر، کتنا بابرکت یہ نکاح تھا، اتنا یہ بابرکت نکاح ہوا۔ اسی لیے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو کہنا پڑا کہ میں نے کسی بھی قبیلے کے لوگوں کو اس کے فائدے مند اتنا نہیں پایا جتنا جبیریہ رضی اللہ عنہا اپنے قبیلے کے لیے باعث خیر ہوئی، یہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہا کرتی تھی۔ تو دیکھیے ایک ریزن، ایک سبب، ایک وجہ یہ تھی جو اللہ کے نبی نے نکاح کیے تھے، اس کے پیچھے ایک ریزن یہی تھا، دعوت و تبلیغ کا کام پوشیدہ تھا، دعوت و تبلیغ کا کام پوشیدہ تھا، جس کی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض نکاح کیے۔ چوتھا ریزن جو اللہ کے نبی نے بعض نکاح کیے، اس کے پیچھے چوتھا ریزن یہ تھا کہ کوئی شرعی حکم بتانا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکل لائف کے ذریعے کوئی حکم بتانا چاہ رہے تھے، جس کی بنا پر اللہ کے نبی نے بعض نکاح کیا، جیسا کہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا، یہ کیا ہے، یہ زید بن حارث رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، اور یہ اللہ کے نبی کے منہ بولے بیٹے تھے، لے پالک بیٹے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں، کسی کا بیٹا لے کر پال سکتے ہیں، بیٹا ہے بیٹی نہیں، بیٹی لے کر پال سکتے ہیں، لیکن اس کے باپ کی جگہ ہم اپنا نام نہیں لگا سکتے۔ سورہ احزاب میں یہ تفصیلات آپ کو ملیں گی۔ تو یہ شریعت کا ایک قانون ہے۔ ابتدائی اسلام میں زید رضی اللہ عنہ کو کیا ہے، صحابہ زید بن محمد کہا کرتے تھے، لیکن جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو ان کو معلوم ہو گیا، تو پتا چلا کہ لے پالک بیٹا جس کو لے کر پالا جاتا ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں بن سکتا۔ جب حقیقی بیٹا یہ نہیں بن سکتا تو اس کی بیوی بھی حقیقی بہو نہیں بن سکتی۔ اگر وہ مر جائے یا اس کو طلاق دے دے تو جس نے اس بیٹے کو لے کر پالا ہے وہ باپ اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ تو یہ شرعی حکم بتانا تھا، اہم حکم۔ اللہ نے، اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی نے یہ نکاح کیا، اور پریکٹیکل لائف کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرعی حکم کیا ہے امت کے سامنے رکھا۔ یہ ایک ریزن تھا جو اللہ کے نبی نے کیا ہے نکاح کیا۔ تو دیکھیے یہ پاکیزہ مقاصد، یہ حکمتیں تھیں جو اللہ کے نبی نے کیا ہے نکاح کیے۔ اور حضرات دیکھیے یہ اللہ کے نبی کی خصوصیت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
بیک وقت 9 بیویوں کو اپنے حیات میں رکھ کر دعوت و تبلیغ کا اتنا بڑا کام انجام دیا. ورنہ دیکھیے آج کا ماحول ایسا بن گیا ہے اگر کسی کی 2 بیویاں ہیں تو شوہر اتنا بے چین ہو جاتا ہے جیسے کہ 2 چکیوں کے بیچ میں وہ پسا جا رہا ہو. ایسا آج ماحول بن چکا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات ازواج مطہرات سے صرف اخلاق کی بنیاد پر تھے، اخلاق کی بنیاد پر تھے، جس کی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 بیویوں کو بیک وقت رکھتے ہوئے دعوت و تبلیغ کا اتنا بڑا کام انجام دیا. آج دیکھیے ماحول، اگر کسی کی 2 بیویاں ہیں تو مرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ 2 بیویاں ہیں، کبھی سوگنوں کا آمنا سامنے نہیں ہوتا. آج ایسی کیا ہے ماحول بن چکا ہے. لیکن اللہ کے نبی کی یہ خصوصیت تھی کہ اتنا بڑا کام اتنے بیویوں کو رکھتے ہوئے اللہ کے نبی نے اتنا بڑا دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیا. اور حضرات سب سے زیادہ ظاہر جو اگلا جا رہا ہے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کو لے کر، نعوذ باللہ یہ سوشل میڈیا پہ یہ باتیں تیزی سے پھیلائی جا رہی ہے کہ کم سے لڑکی سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ اللہ کے نبی نے شہوت کی پرستی کی بنا پر نکاح کیا تھا. حضرات ان کو یہ جواب دینا چاہیے. آپ دیکھ لیجئے اللہ کے نبی کے زمانے میں بڑے بڑے دشمن موجود تھے. ابو لہب موجود تھا، ابو جہل موجود تھا، اور مغیرہ بن ولید وغیرہ موجود تھے. یہ وہ دشمن رسول ہے جو اللہ کے نبی پر اعتراض کرنے کا کبھی کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے. اگر اعتراض کرنا ہوتا تو کیا یہ اعتراض نہیں کرتے تھے؟ کبھی ولید کو کیا ہے اعتراض نہ ہوا عائشہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کو لے کر، کبھی ولید بن مغیرہ کو اعتراض نہیں ہوا، کبھی ابو لہب کو اعتراض نہیں ہوا. تو یہ کون لوگ ہیں جن کو اعتراض ہو رہا ہے؟ یہ ان کو اعتراض کیوں نہیں ہوا؟ ان کو معلوم تھا یہ ان کے سوسائٹی میں عام ہے. لہٰذا یہ آپ دیکھ لیجئے تاریخ اٹھا کر، یہ عام بات تھی. ہندوستان میں بھی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، پہلے لوگ کم سے لڑکیوں سے نکاح کرتے تھے. جیسا کہ دیکھیے ہمارے بچے 7th کلاس یا 6th کلاس کی کتابوں میں پڑھتے ہیں. آپ انسائکلوپیڈیا پر جو ریلیجنز کے تعلق سے لکھا ہے اس پر آپ کیا سرچ کر دیکھ سکتے ہیں. دیکھیے جھانسی کی رانی جو لکشمی بائی جس کا نام ہے، اس کا نکاح کب ہوا تھا؟ 1842 میں اس کا نکاح ہوا. جب نکاح ہوا تو اس کی عمر کتنی تھی؟ 7 سال کی تھی. یہ کیا ہے ہمارے ہندوستان کی بات ہے. تو دیکھیے اسی طرح جو لوگ اللہ کے نبی پر کیا ہے تہمت لگا رہے ہیں یا الزام لگا رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ پہلے اپنے مذہبوں کی کتابوں کو پڑھ لیں. آپ دیکھ لیجئے منوسمتی میں لکھا ہے رام کی شادی کب ہوئی تھی؟ سیتا سے 6 سال کی عمر میں ہوئی تھی. اسی طرح لکشمن کی شادی کب ہوئی تھی؟ ارملا سے. اس وقت ہوئی تھی جب ارملا کی عمر صرف 7 سال کی تھی. اسی طرح دیکھیے 1880 میں امریکہ میں ایک قانون پاس ہوا، جو یہ قانون تھا 8 سال کی نکاح، 8 سال کی عورت سے کیا ہے نکاح کیا جا سکتا ہے، لڑکی سے نکاح کیا جا سکتا ہے. تو دیکھیے میں یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ عام بات ہے. ہر لوگ پچھلے لوگ تاریخ میں کم سے لڑکیوں سے نکاح کرتے تھے. اور دیکھیے ان کو چاہیے، ان کو یہ غور کرنا چاہیے، ان کے نکاح کے وقت ان کے والد موجود تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. کیا کوئی والد، کیا کوئی باپ اپنے بیٹی کا برا چاہتا ہے؟ ہرگز نہیں چاہتا. ان کے والد خود موجود رہ کر اللہ کے نبی سے نکاح کیا. تو دیکھیے حضرات جب والد کو اعتراض نہ ہوا تو تم کون ہوتے ہو اللہ کے نبی پر اعتراض کرنے والے؟ حضرات دیکھیے یہ باتیں ہیں، ان حقیقتوں کو اگر ہم غیروں کے سامنے رکھیں گے تو ان کے اشکالات دور ہوں گے. ان کے کیا ہے ذہنوں میں جو زہر اگلا جا رہا ہے، ان حقیقتوں کو اگر ہم سامنے رکھیں گے تو ان کو کیا ہے معلوم ہوگا. اور یقین مانیے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جن لوگوں نے بھی اس ٹاپک پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادیاں اس ٹاپک پر انصاف کی نگاہ سے بحث کیا ہو تو یقیناً وہ مشرف با اسلام ہو گئے. دیکھیے تاریخ میں ایسے لوگ موجود ہیں. وزارت الشؤون الاسلامیہ سعودی عرب سے، وہاں سے ایک مجلہ نکلتا ہے اور اس مجلے کی ٹاپک تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادیاں. ڈیبیٹ ہوا مسلمانوں اور کرسچنوں کے درمیان، اور وہ کرسچن انصاف کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا اور مسلمان جو ڈیبیٹ کر رہے تھے ان حقیقتوں کو بتائیں تو وہ اللہ کے نبی کے اعلیٰ اخلاق کا وہ مترادف ہو گیا اور آپ کے اعلیٰ اخلاق کو ماننے پر مجبور ہو گیا. اور پھر وہ خود اپنے ڈیبیٹ ختم ہونے سے پہلے وہ مشرف با اسلام ہو گیا.
تو میرے بھائی اور دوستوں، ان تمام چیزوں کو تحقیق کر کے آپ کے پاس لانے کا مقصد یہی ہے، ہم جس شہر بستی میں رہتے ہیں، کالجوں میں پڑھتے ہیں، ہمارے تعلقات غیر مسلمین سے ہوتے ہیں، اگر کوئی یہ ہم سے سوال کر بیٹھے یا پھر کچھ غلط فہمیاں ہوں تو ان کے سامنے یہ باتیں رکھے، یقین جانیے اگر وہ انصاف کی نگاہ سے دیکھے گا تو وہ اللہ کے نبی کے اعلیٰ اخلاق کا وہ کیا ہے قائل ہو جائے گا۔ تو دیکھیے حضرات، یہ مقصد یہی ہے کہ ان چیزوں کو کیا ہے آپ سامنے رکھیں، غیر مسلمین کے سامنے ان چیزوں کو کیا ہے آپ لے جا کر کیا ہے پیش کریں۔ اور حضرات دیکھیے، اسی طرح یہ جو عشرہ چل رہا ہے، آخر میں کچھ باتیں اس عشرے کے تعلق سے کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ یہ بھی ایک اہم چیز ہے۔ ہم الحمدللہ عشرے ذی الحجہ میں داخل ہو چکے ہیں، لہٰذا اللہ کے نبی نے کہا ایام افضل الدنیا، کہا یعنی دنیا کے جتنے بھی دن ہیں ان تمام دنوں سے افضل دن یہ عشرہ ذی الحجہ کے دن ہے۔ لہٰذا ان عشرہ ذی الحجہ میں کیا جانے والا عمل اللہ کو بہت پسند ہے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی، اگر کوئی جہاد کرتا ہے تو عام دنوں میں اس سے بھی زیادہ ان دنوں میں کیا جانے والا کیا اللہ کو پسند ہے عمل جہاد سے بھی زیادہ؟ تو اللہ کے نبی نے کہا ہاں، لیکن اگر کوئی انسان جہاد کے لیے نکلتا ہے، مال کھو دیتا ہے اور اپنی جان بھی کھو دیتا ہے تو ایسے لوگوں کا مقام الگ ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان دنوں میں کیا جانے والا ہر عمل اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کریں۔ دیکھیے ہم کیا ہے پہلی تاریخ میں داخل ہو چکے ہیں، ان دنوں میں جو ہمیں کام کرنا ہے زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں، خیرات کریں، توبہ و استغفار کریں، اچھے کاموں میں کیا ہے اپنے وقتوں کو گزاریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دنوں کی اتنی بڑی فضیلت کیوں ہے؟ اللہ نے کہا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور کیا ہے عشر کی، یعنی 10 راتوں کی۔ یہاں پر 10 راتوں سے مراد مفسرین یہی عشرہ ذی الحجہ کی کیا ہے 10 راتیں مراد لیتے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے اتنی فضیلت اس عشرے کو ملی؟ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں اس لیے اس عشرے کو اتنی بڑی فضیلت ملی کیونکہ اسلام کی بنیاد جو 5 چیزوں پر ہے، وہ 5 چیزیں، وہ 5 بنیادی چیزیں ان 10 دنوں میں ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہے۔ دیکھیے دنیا بھر سے حاجی نکلتے ہیں، اللہ اکبر اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک کے نعرہ لگاتے ہوئے نکلتے ہیں، توحید کا اقرار کرتے ہیں، یہ پہلے اسلام کی بنیادی چیز ہے۔ فرض نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، نفل اور سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں، یہ دوسری بنیادی چیز اس عشرے میں جمع ہو گئی۔ اور اسی طرح دیکھیے روزے اس عشرے میں رکھے جاتے ہیں، اور خصوصاً کیا ہے عرفے کا روزہ ہمیں خاص طور پر رکھنا چاہیے اختلاف کرے بغیر، کیونکہ ہمارے درمیان اختلاف چلتا ہے، سعودی عرب کے مطابق رکھیں یا یہاں کے۔ تو دیکھیے اس کا آسان سہل یہی ہے، آپ 2 روزے رکھ لیجئے، 3 روزے رکھ لیجئے، آسان اس کا حل ہے۔ تو دیکھیے تیسری بنیادی چیز جو اسلام کی بنیادی چیز ہے روزہ، وہ بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ، انسان قربانی دے کر صدقہ کرتا ہے، نفل صدقہ، زکوٰۃ بھی اس میں آ گئی۔ اور حج، 5ویں چیز اسلام کی بنیاد، انہی دنوں میں حج کیا ہے کیا جاتا ہے۔ آپ محرم میں جا کر کیا ہے آپ کیا ہے حج کریں، حج کے ارکان کریں، آپ کا حج نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ حج کے لیے یہی عشرہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ کیا ہے اسی عشرے میں کیا ہے کیا جاتا ہے۔ تو یہ 5 اسلام کی بنیادی چیزیں، یہ 5 بنیادی عبادتیں اس عشرے میں ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہے، اسی لیے اس عشرے کو اتنی بڑی فضیلت اللہ نے دی۔ تو دیکھیے ضرورت ہے کہ اس ایام میں کیا جانے والا ہر عمل اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، لہٰذا اچھے کام کریں، تکبیرات کیا ہے کہتے رہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ تکبیرات کہنے کے لیے مدینے کی مارکیٹ چلے جایا کرتے تھے تاکہ ان کو دیکھ کر تمام لوگ مدینے میں مارکیٹ والے کیا ہے ان تکبیرات کو کہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا تھا کسی ایک کے بلند آواز کی بنا پر پوری مدینے کی مارکیٹ میں تکبیرات بلند ہو جایا کرتے تھے۔ تو ہم بھی کیا ہے ان سنتوں پر عمل کریں، تکبیرات کہیں۔ اسی طرح کیا ہے عرفے کا روزہ رکھیں، آپ چاہے تو پورا عشرہ روزہ رکھ سکتے ہیں، یہ روزوں کا اہتمام کریں۔ اسی طرح دیکھیے جب ہم عید کے لیے جاتے ہیں تو عید کے لیے جاتے وقت ان سنتوں کا اہتمام کریں، جانے سے پہلے کچھ بھی نہ کھائیں بلکہ عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کریں، راستہ بدلیں، تکبیرات کہتے ہوئے جائیں، تکبیرات کہتے ہوئے آئیں۔ عورتوں کو چاہیے زینت اختیار نہ کریں، پھول لگا کر نہ جائیں، خوشبو نہ لگائیں،
سادہ سیدھے لباس میں عورتیں کیا ہے عیدگاہ جائیں اور پھر عید کی نماز ادا کرنے کے بعد جب آتے ہیں قربانی دینے کے بعد جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے اس سے کیا ہے ہم کیا ہے کھانا کھائیں ناشتہ کریں. لیکن آج عام بات یہ ہو جاتی ہے لوگوں میں یہ دیکھا جاتا ہے آدھے دن کا روزہ اس کا نام رکھا گیا ہے جو کہ صحیح نہیں. آدھے دن کا یہ روزہ نہیں ہے بلکہ آپ کیا ہے قربانی کے جانور دینے کے بعد اس کے گوشت سے کیا ہے کھانا کھانا یہ سنت ہے تو اس پر بھی کیا ہے عمل کریں. اسی طرح آخر میں ایک بات اہم بات کہ ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں اس کی تعلیم ہے الطہور شطر الایمان. پاکی صفائی آدھا ایمان ہے. اس مذہب کے ماننے والے ہیں ہم لہذا قربانی دیتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھیں کیونکہ ہم جس بستی میں رہتے ہیں غیر مذہب کے لوگ ماننے والے ہیں. غیر مذہب کے غیر مسلمین یہاں پر موجود ہوتے ہیں. اگر ہم اس عید کو مناتے ہوئے اگر ہم بکرا یا گائے کاٹ کر سڑکوں پر اس کی غلاظت ڈال دیں اس کی بوٹی کو ڈال دیں اس کے گوبر کو کیا ہے سڑکوں پر ڈال دیں اپنے گلی کوچے کو گندا کر دیں تو یہ گویا کہ ہم اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ اسلام کی تعلیم یہ ہے الطہور شطر الایمان. پاکی صفائی کا خیال رکھیں. لہذا پاکی صفائی آدھا ایمان ہے. قربانی دینے کے بعد گندگی روڈوں پر نہ پھینکیں. ہڈیوں کو کیا ہے روڈوں پر پھینک کر کسی اور کو کیا ہے تکلیف نہ دیں. کسی غیر مذہب کے لوگوں کو کیا ہے یہ موقع نہ دیں کہ وہ یہ اعتراض کریں کہ ان کی عید ایسی ہے کہ جب آتی ہے تو ان کے ہمارے سڑکوں پر گندگی ڈال دیتے ہیں گوبر ڈال دیتے ہیں. غیر مذہب والے یہ ہم پر اعتراض نہ کریں. اگر ہم یہ ایسا کرتے ہیں تو ان سے زیادہ ہم اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. لہٰذا اس بات کا خاص خیال رکھیں. حضرات یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آج کے خطبے میں آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھا اس امید کے ساتھ کہ ہم تمام لوگ ان چیزوں کو پھیلائیں گے عام کریں گے اور ان پر عمل کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کو آنے والی جو عید ہے اس کی حقیقی خوشیاں اللہ ہم تمام کو کیا ہے نصیب فرمائے. باقی صفائی کا خیال رکھتے ہوئے اللہ ہمیں عید کو منانے والا بنائے. اللہ ہم تمام کے دلوں میں تمام دنیا کی لوگوں کی محبت سے بڑھ کر اللہ کی نبی کی محبت اللہ ہمارے دلوں میں بسا دے. اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے. اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں اللہ کی رحمتیں نازل فرمائے. اللہ ہم سب کو ایک بنائے. اللہ ہم سب کو نیک بنائے. اللہ آپسی اختلافات کو اللہ دور کر دے. اللہ ہم سب کو چھوٹی بڑی نیکیاں کرتے وقت اخلاص کے ساتھ کرنے والا بنائے. ریاکاری تکبر گھمنڈ اے اللہ ان بری صفتوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. عاجزی ان کے ساری ان اچھی چیزوں کو اللہ ہمیں اختیار کرنے والا بنا. اللہ ہم سب کو ایک بنا ہم سب کو نیک بنا. اے اللہ جو جوان بہنیں ہماری گھروں میں ہیں اے اللہ خوبصورت جوڑے سے اللہ نے نواز دے. جو شادی شدہ ہیں اے اللہ ان کے آپسی اختلافات کو ان کی نفرتوں کو اے بار الہ محبت میں تو بدل دے. اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا. اے اللہ ہم سب جمع ہوئے ہیں یہاں تیرے خاطر. اے مولا کریم ہم سب کی جائز تمناؤں کو تو پوری کر دے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا بآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم والملک والرؤوف الرحیم ورب الحلیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد إن الله وملائكته يصلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ويدعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى عز وجل وتم أكبر.